ہیں جہاں پر تیرے اور میرے مانگنے میں تو دیر ہے لیکن اس ذات کے عطا کرنے میں دیر نہیں ہے۔ پہلا مقام جہاں پر تیرے اور میرے مانگنے میں تو دیر ہے لیکن اس خالق کے عطا کرنے میں دیر نہیں۔ اگر حج کی استطاعت ہے، حج بیت اللہ پر جا کر روز عرفہ میدان عرفات میں بیٹھ کر کچھ نہ کر، اپنے ایک ایک گناہ کا اعتراف کرتا چل اور اللہ سے مظلوم کربلا کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر چل۔ معصوم ارشاد فرماتے ہیں جب تو اپنے وطن واپس آئے گا تو ایسے گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا جیسے تو آج پیدا ہوا ہے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد اور دوسرا وہ مقام جہاں پہ تیرے اور میرے مانگنے میں تو دیر ہے لیکن اس خالق کے عطا کرنے میں دیر نہیں۔ اگر حج بیت اللہ کی استطاعت نصیب نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، دعا کر یہی روز عرفہ کربلا نصیب ہوئے، چلا جا کربلا، گنبد امام حسین علیہ السلام کے نیچے کھڑا ہو کر کچھ نہ کر، اپنے ایک ایک گناہ کا اقرار کرتا چل اور مولا مظلوم کربلا کی مظلومیت کا واسطہ دے کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کر۔ خداوند متعال تجھے گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے تو آج پیدا ہوا ہے۔ تیسری فضیلت جو شہادت عظمیٰ کے عوض نصیب ہوئی، مولا ارشاد فرماتے ہیں جعل الشفاعۃ فی تربۃ الحسین، کہ اللہ تعالیٰ نے تربت خاک کربلا کو خاک شفا قرار دیا ہے۔ اور امام ارشاد فرماتے ہیں کہ حنکوا اولادکم بتربۃ الحسین، کہ اے لوگو اپنے بیٹے کو اپنے بچوں کو گھٹی دو خاک کربلا کی۔ پوچھا گیا اے امام کیوں گھٹی دیں؟ فرمایا گھٹی ہوتی ہے پہلی خوراک اور گھٹی بنتی ہے خون کا حصہ، خون بنتا ہے گوشت کا حصہ۔ پہلے دن جب کربلا کی خاک اس کے گھٹی میں دیں گے تو پہلے دن ہی سی بچے کا رشتہ جڑ جائے گا کربلا کے ساتھ، اسے پہلے دن ہی پتہ چل جائے گا حسین کون ہے، یزید کون ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت محمدیہ کا مقام کیا ہے۔ بس میرے محترم، جن ہستیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو خلق فرمایا تھا، جب آئی ہے نہ کربلا کی منظر، ان 5 تنوں میں سے ایک تن باقی رہ گیا تھا، حسین۔ لیکن وہ 4 تن جو اس دنیا سے پردہ فرما گئے تھے، ہر ایک کا نمائندہ کربلا میں موجود تھا۔ حضرت رسول خدا کا نائب شبیہ پیغمبر حضرت علی اکبر موجود تھے، سرکار امیر کائنات کے نائب عباس علمدار موجود تھے، جناب فاطمۃ الزہرا کی نائب ثانی زہرا زینب کبریٰ موجود تھیں، اور مسموم امام حسن مجتبی کا نائب قاسم ابن حسن موجود تھا۔ اسی لیے تو روز عاشور عزاداروں آتے ہیں بار بار مولا کی خدمت میں کہ چچا اجازت دیجئے، شب عاشور جب شہداء کی فہرست مرتب ہو رہی تھی تو آتے ہیں چچا کی خدمت میں اور آ کر کہتے ہیں چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام نے جواب دینے سے پہلے ایک سوال کیا، فرمایا یا بنیا کیف الموت عندک، اے میرے بیٹے مجھے یہ بتا تیرے نزدیک موت کیا ہے؟ میں کہتا ہوں معرفت یقین پر کس منزل پر فیض آل محمد کی بچے۔ جناب قاسم فرماتے ہیں چچا جان آپ پہ قربان ہو جانا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے، اللہ کی راہ میں جان دے دینا تو شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے۔ تو جناب قاسم عرض کہتے ہیں چچا جان کیا کل کے شہداء میں میرا نام بھی ہے؟ تو امام فرماتے ہیں صرف تیرا نام نہیں، تیرے چھوٹے بھائی علی اصغر کا نام بھی موجود ہے۔ پس عزادارو جب اپنا نام سنا تو بڑے خوش ہوئے، لیکن جب اپنے بھائی علی اصغر کا نام سنا تو بڑے پریشان ہوئے اور تڑپ کر کہتے ہیں چچا جان کیا یزیدی فوج خیموں میں داخل ہو جائے گی؟
تو امام کہتے ہیں نہیں، میں خود علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر میدان کربلا میں لے آؤں گا۔ بس ازادارو روز عاشور شروع ہوا، بار بار آتے ہیں چچا کی خدمت میں، چچا اب تو دیجئے اجازت، لیکن امام تردد فرماتے ہیں، واپس آتے ہیں اپنے خیمے میں۔ ماں فروا کہتی ہے بیٹا قاسم تو نے ابھی تک اپنے چچا پہ جو جان قربان نہیں کی۔ فرماتے ہیں اماں جان چچا اجازت نہیں دیتے۔ پریشان بیٹھے ہیں کہ ایک مرتبہ خیال آیا کہ بوقت شہادت بابا حسن مجتبیٰ نے بازو پہ ایک تعویذ باندھا تھا اور فرمایا تھا اے قاسم بیٹا جب کسی پریشانی میں گرفتار ہو جاؤ، کبھی پریشان ہو جاؤ تو اس تعویذ کو کھول لینا، اس تعویذ کو کھول لینا، انشاءاللہ پریشانی کا حل مل جائے گا۔ بس میرے محترم ٹائم ختم ہو گیا ہے، میں بس کرتا ہوں یہاں پہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بندہ ہور بولے نا میں تو کچھ نہ چاہتا